جی نہیں بالکل، میں کپرو سے بات کر رہا ہوں۔ جیمس آباد قائم خانیوں کا علاقہ۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کپرو سے بات کر رہا ہوں، اچھا میر کھپرو بخار سے، سے 66 ماشاء کلومیٹر۔ اللہ ماشاء اللہ، ہم سے انڈیا قریب ہے، اگر ہم سے روڈ بنا ہوا ہو تو، اور بڑی کراچی مہربانی، آپ کا بڑی دور ہے۔ مہربانی قائم خانی صاحب، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اس درد اور کسک کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرمائے اور ہمیں دعا کے ساتھ دوا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان مفتی صاحب، جس طرح ہمارے قائم خانی بھائی نے کہا کہ ہم سمت کو بھول چکے ہیں، یقینی طور پر میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی سمت کو، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپ کو اس جانب اپنی سمت کر لی ہے، اور ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا مکہ اور مدینہ کی جانب، کملی والے آقا کی جانب، لیکن ہم نے اس رخ کو تبدیل کر کے امریکہ اور برطانیہ کی جانب کر لیا ہے۔ تو یقیناً یہ سمت ہم بھولے ہوئے۔ ہم آپ سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون صاحب بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ کون صاحب فرما رہے ہیں؟ فضل بات کر رہا ہوں۔ جی فضل صاحب، آواز جانی پہچانی، ماشاءاللہ، اللہ آپ پر فضل فرمائے۔ آمین۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، روزہ رکھ کے سونا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ روزہ رکھ کر سونا؟ جی جیسے کہ مغرب تک لوگ سو جاتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور پھر افطار کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم سمجھ گئے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک تو سمت کے حوالے سے فرما دیجئے، دوسرا فضل صاحب کا غالباً یہ سوال ہے کہ انسان روزہ رکھ کے بعض اوقات اتنا طویل سو جاتا ہے کہ ظہر بھی نکل گئی اور پھر عصر بھی نکل گئی، تو ایسی صورت میں کیا شریعت مطہرہ فرماتی ہے؟ آج جزاک اللہ خیر، بڑا بہترین پروگرام اور بڑے بہترین موقع پر ہے، اور اہلیان وطن کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 27 رمضان کو ہی پاکستان عطا فرمایا تھا، اور سمت جو ہے وہ اگر میں طے کروں تو وہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں اور جنہوں نے اس عرض وطن کا خواب دیکھا تھا، ان کا شعر سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بے شک بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، جو قوم تشکیل دی تھی، وہ خاص ہے۔ ہمیں اپنے طرز کو چھوڑ کر، اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ورنہ یہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے۔ مفتی صاحب ضرور اس پر بات کریں گے، میں چاہتا ہوں اس پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں، لیکن ہمارے ساتھ معزز کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کون صاحب فرما رہے ہیں اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں محسن رضا عطاری بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ ماشاءاللہ، محسن، رضا، عطاری، تینوں نام بڑے خوبصورت آپ کے، حکم فرمائیے۔ میرے کو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے اپنی ذات کے لیے مانگنا کیسا ہے؟ آج کل جو نماز کے بعد جو کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے مانگنا، کیا وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے محسن رضا صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب سے درخواست کریں گے، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، پہلے تو ان کا جواب دے کر پھر انشاءاللہ ہم اپنے فضل صاحب کے جواب کی طرف چلیں گے۔ مسجد میں بیٹھ کر اپنی ذات کے لیے مانگنا، سوال کرنا حرام ہے، اور مسجد سب سے بڑے بادشاہ کا گھر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں مختلف احادیث کے حوالوں سے یہ بات کوٹ کی ہے، جو مسجد میں کسی سائل کو، فقیر کو 1 روپیہ صدقہ دے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ دھلے گا اس وقت جب 1 کے بدلے 70 روپے باہر آ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا۔ اللہ، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے مانگنے والا کہ دروازے پر کھڑا ہو جائے؟ سب سے پہلے تو مسجد میں سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے کسی شخص کو اپنی ذات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے ہیں، مگر اپنے لیے نہیں، مجاہدین کے لیے مال جمع فرمایا، پھر اعلانات فرمائے، پھر بلال حبشی کو بھیجا کہ جاؤ گھروں سے جمع کر کے لاؤ۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کی صورت بتائی کہ اگر مسجد اپنے لیے مانگتی ہے یا کسی دینی کام کے لیے مانگتی ہے یا کسی اور کے لیے امام صاحب کہتے ہیں تو جائز ہے،
اپنی ذات کے لیے مانگنا حرام ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر آپ کے جواب پر ہی جواب ایک اور ہے، ایک سوال آ گیا ہے ذہن میں کہ جس طرح انما ولیکم اللہ و رسولہ، ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مانگنے والے کو حالت رکوع میں دیا، ایک تو اس کی وضاحت فرما دیجئے، اور دوسرا یہ کہ پھر یہ گدا گری جو لوگوں نے پروفیشن بنا لیا ہے، یہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، گدا گری جو ہے ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کے لیے ایک شرط ارشاد فرمائی ہے، مانگ صرف وہ شخص سکتا ہے جو مسکین ہو، فقیر بھی نہیں مانگ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ڈیفرنس ہوگا مسکین اور فقیر میں؟ ہاں، یہ بڑا باریک سا فرق ہے، اس سے لوگ چلیں اس کا آگاہ فرق نہیں کو ہم پوچھتے ہیں آپ سے۔ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں، جشن آزادی مبارک ہو۔ علامہ صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا تھا۔ جی بالکل پوچھیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں، کسی سے بھلا کرتا ہوں، تو میرے کاروبار میں برکت نہیں رہتی، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا آج تک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر آگے نکلنا چاہتا ہوں پیچھے آ جاتا ہوں، آگے نکلنا چاہتا ہوں پیچھے آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کون سا فرما رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے محمد صابر بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کیا اس میں گرامی بتایا آپ نے؟ محمد صابر۔ محمد صابر صاحب، ایک چیز کی میں ضرور وضاحت کروں گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی توقعات زیادہ باندھ لیتے ہیں، تو اس لیے ہم وہاں پر نہیں پہنچ پاتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے بھائی سے یا کسی پڑوسی سے یا کسی آگے نکلنے والے سے کچھ حسد بھی کر جاتے ہیں کہ یہ آگے چلا گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ تو تھوڑا سا اگر ان وجوہات کو اگر ریوائز کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے بڑھنے سے جو پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہم مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کچھ وظیفہ آپ کو ضرور تعلیم فرمائے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں۔ جی جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کبھی کوئی بھی میرے پاس آیا تو میں نے اس کا بھلا چاہا ہے، کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا کہ میں اس کا نقصان کروں۔ نہیں، یہ ہماری بات کر، یہ سن لیجئے، یہ ہماری بات کرنے کا مطلب فقط آپ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے۔ لہذا چونکہ آپ نے کال کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کے ذریعے سارے مسلمان سن لیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر یقیناً اگر کوئی مشکلات ہیں تو اللہ تبارک و بہتری لائے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، ہمارا جشن آزادی بھی ہے اور پھر ماہ رمضان کی ساعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ مسلمان اور بالخصوص آپ جن کی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں اور بہت ساری جو جائز و نیک مقاصدات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی رحیمی کریمی سے مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جی مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے۔ تو مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اگر ایک وقت کے کھانے کا اس نے کھا لیا تو اگلے وقت کا کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو، اور جو اس نے جسم پر کپڑا پہنا ہوا ہے تو یہ اتار کر دوسرا کپڑا اس کے پاس پہننے کے لیے موجود نہ ہو، اسے فقہا کی اصطلاح میں مسکین کہتے ہیں۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، اس کے گھر میں کھانے پینے کو ہوتا ہے، راشن ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، تمام امور انجام دے رہا ہوتا ہے، مگر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے۔ ہم گداگر کی پوچھ رہے ہیں جو اب یہ تو ہمارے ہاں گداگر کو بھی فقیر کہا جاتا ہے، جو غلط بات ہے۔ فقیر جو ہے وہ ایک بڑا ورڈ ہے، وہ گداگر کے لیے استعمال چلیں نہیں کر جناب، سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو یقیناً یہ گداگاری ایک لعنت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو پست ہمت اور پست حوصلہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزتوں کو سڑکوں پر پامال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور معزز محترم کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کراچی سے بات کر رہا ہوں، عمران کا نام ہے۔ جی عمران صاحب فرمائیے۔ جی، مجھے یہ 14 اگست کے حوالے سے پتہ کرنا تھا کہ 14 اگست پہ جھنڈیاں لہراتے ہیں ہم لوگ، جھنڈیاں اور جھنڈے لگاتے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں تھا، یہ تو شروع ہوا ہے، تو کیا یہ دین اسلام میں جائز ہے؟ کہیں یہ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معاملہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے ہر چیز کو شرک و بدعت بنا لیا ہے، اور وحدانیت کس کے پاس ہے؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ منبر پر محراب پر بیٹھنے والا اپنے علاوہ سب کو کافر ہونے کا فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے کافروں کو مسلمان بنایا،
اور ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ انڈین مجھے اپنا USA میں ایک مقام تھا, وہاں پر لیکچر دے رہے تھے, وہاں پر ملا تو اس نے بڑی عجیب و غریب بات کہی. اس نے کہا تم پاکستانیوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ تم مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں. ہم انڈیا میں کہتے ہیں کہ کافر مسلمان بن جائے تو مسلمان پاکستانی جو ہے مسلمان کو کافر بنا رہے ہو. تو یقیناً یہ بڑا المیہ ہے. شرک و بدعت کی بڑی تیز آندیاں چل رہی ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوال کی وضاحت فرمائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز محترم کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولوی صاحب, میں آپ کے مفتی صاحب کے برابر میں مشتبہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی جی کہ ان کے میں نے بڑی بڑی محفلوں میں نعت سنی ہے, ماشاءاللہ, مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگی. سبحان میں اللہ. پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کو کسی استاد نے پڑھایا تھا یا خود سے انہوں نے اتنی اچھی نعت پڑھنی سی؟ کون سا فرما رہے ہیں اور کہاں سے بھائی؟ مبین بول رہا ہوں, کراچی سے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نبیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مبین صاحب, انشاءاللہ ہم مجتبیٰ بھائی سے ضرور اس سوال کا جواب لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. مفتی صاحب جی. اب وہ اس کے بعد ایک بھائی نے سوال کیا تھا, فضل صاحب نے, ترتیب میں ان کا سوال رہ گیا کہ روزہ رکھ کر سونا مغرب تک کیسا ہے؟ ایسا سونا سخت ناجائز و حرام ہے جس کے اندر نمازیں ہی چلی جائیں. بندے کو ایسا نہیں سونا چاہیے.